السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ جنات کی حاضری کیا چیز ہے اور جنات کو کس طرح حاضر کیا جاتا ہے مریض کے اوپر، اور پھر جنات سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں ثواب کی نیت سے، تاکہ پوری امت مسلمہ تک حق بات پہنچتی رہے۔ ہے کہ جنات کی جو حاضری ہے، فرمایا کہ یہ مریض کے اوپر جس وقت مریض کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو بیماریاں اس میں جنات کی دو قسم کی ہوتی ہیں، تین قسم کی ہوتی ہیں۔ ان میں ایک ہوتا ہے کہ جنات کا کسی انسان کے بدن میں داخل ہو جانا، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اور پھر جنات کو کوئی عامل بھیجتا ہے یا کوئی جادوگر بھیجتا ہے اور اس کے بدن میں وہ جن جو ہے نا جادو کے ذریعے سے جنات داخل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ترتیب تو یہ ہوتی ہے کہ مریض کے اوپر جو جن داخل مریض کے جسم میں جو جن داخل ہوتا ہے تو اس کی قسم کیا ہوتی ہے کہ کسی شخص کے اوپر کوئی شخص مریض ہے، اس پر جن کی حاضری کہ جن نے اسے پکڑ لیا ہو، یعنی جن بدن میں داخل ہو چکا ہے اور اب اس کے اوپر اس کو حاضر کر کے جو وہ ظلم کر رہا ہے اس کو اس کے ظلم سے منع کرنا۔ اور چونکہ جن جو بدن میں داخل ہو رہا ہے اس کی ایک وجوہات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی نیک جن بدن میں داخل نہیں ہوتا، یعنی یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی نیک جن بدن میں داخل نہیں ہوتا، اور اس کی جو ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حدیث میں جو واضح علامتیں بتائی ہیں کہ کوئی بھی نیک آدمی جس طرح کسی پہ ظلم نہیں کرتا اور ظلم کو اللہ نے حرام قرار دیا، اسی طرح اللہ نے جن اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور جو نیک آدمی ہوگا وہ کسی کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا، کسی کی زمین کو ضبط نہیں کرے گا، کسی کے جسم کو ضبط نہیں کرے گا، اسی طرح کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ جو ظالم ہوگا وہی بدن میں داخل ہوگا اور وہی آدمی پہ ظلم کرے گا۔ تو ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جو ظالم جن ہوتا ہے وہ بدن میں داخل ہو جاتا ہے، پھر جب اس پہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو پھر وہ حاضر ہو جاتا ہے، اور حاضر ہونے کے بعد پھر وہ مریض سے کلام کرتا ہے، اس آدمی سے کلام کرتا ہے جو جن نکالنے والا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کے ظلم سے اس کو روکتا ہے کہ بھی تم ظلم کر رہے ہو اور یہ ظلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے اوپر حرام کیا ہے، اور اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر مسلط ہوگا۔ اور اللہ کا یہ قانون قاعدہ ہے کہ جس وقت تک اللہ اطلاع نہ دے دیں اس وقت تک اس قوم کے اوپر، اس بستی کے اوپر اللہ عذاب نہیں بھیجتے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں تو اللہ پہلے انبیاء کو بھیجتے ہیں، جس وقت وہ اطلاع دے دیتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب دیتے ہیں۔ اسی طرح جنات میں جب اسے بلا کے حاضر کر کے اس کو ظلم بتایا جاتا ہے تو پھر جو سمجھدار ہوتا ہے وہ تو نکل جاتا ہے، لیکن جو ظالم ہوتا ہے پھر وہ تنگ کرتا ہے، اور تنگ ہونے کی کرنے کی وجہ سے پھر کچھ وقت لگتا ہے ایسے مریض کے اوپر، لیکن اکثر الحمدللہ جن نکل جاتا ہے۔ ایک تو یہ یعنی کہ جن کا انسان کے اوپر ظلم کرنا ہے۔ دوسرا بعض اوقات ہوتا ہے کوئی عامل ہوتا ہے وہ جن بھیجتا ہے اور جنات کے ذریعے سے جادو کیا جاتا ہے، اور وہ جن جو اندر جسم میں داخل ہوتا ہے وہ جن جو جادو کی وجہ سے داخل ہوتا ہے، تو یہ علاج سب سے مشکل علاج ہوتا ہے۔ تو جب قرآنی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں کوئی خاص آیتیں ہوتی ہیں، جیسے اذان کہنا، آیت الکرسی پڑھنا، اور اسی طرح سورۃ البقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھنا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ آیتیں پڑھنا، سورۃ فلق، سورۃ الناس پڑھنا، اخلاص پڑھنا، اور یا معشر الجن والانس ان استطعتم، یہ سورۃ الرحمن کی کچھ آیتیں ہیں، اسی طرح سورۃ الجن کی کچھ آیتیں ہیں، شروع میں 4-5-6 آیتیں، تو ان کو پڑھ کے جب مریض پہ دم کیا جاتا ہے تو وہ جن جو ہے نا حاضر ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بتاتا ہے، اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم جن جو ہے نا بدن میں جادو کے ذریعے سے داخل ہوا یا کس طرح، تو پھر وہ ساری چیز بتاتا ہے کہ جی میں جو ہے نا مجھے جادو کے ذریعے بھیجا گیا ہے، یا میں ویسے آیا ہوں کہ یہ کیا ہے کہ اس نے کیا کیا، مجھے تنگ کیا تھا، میری پھوپھی کو اس نے تنگ کیا تھا، یا اسی طرح میرے اوپر کوئی ظلم کیا ہے، تو اس طرح کی وہ چیزیں بتاتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے اندر مادہ شرارت زیادہ ہوتا ہے، اور ان کی باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو ظالم ہوتا ہے وہی بندر میں داخل ہوتا ہے، جو ظلم کر کے اندر داخل ہوا سچ کیا بتائے گا۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی فرماتے ہیں کہ ان کے اندر اکثر شرارت کا مادہ ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ جادو فرمایا وہ آگے سے کہہ دیتا ہے کہ بھی یہ تیری پھوپھی نے جادو کروایا ہے، یہ تیرے فلاں تایا نے جادو کرایا ہے، تیری خالہ نے کرایا، تو دو آپس میں آدمیوں کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر آتا ہے
کہ جو آدمی کسی کے اندر جھگڑا پیدا کرتا ہے، جیسے میاں بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے، تو یہ ایک جادو کی قسم ہے، تو وہ خود جادو کے زور سے ہے، وہ جادو کے زور سے پھر اس انسان کے درمیان جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کر کے ان باتوں سے علاج کرتے ہوئے انسان کو علاج سمجھنا ہے کہ یہ جو میں علاج کر رہا ہوں اس کی کیا کیفیت ہے۔ تو اس میں پھر بعض اوقات یہ جو جس انسان کے اوپر جن جادو کے ذریعے سے مسلط ہوتا ہے، یہ علاج کرنا کافی مشکل علاج ہوتا ہے، اور یکدم اس طرح ایک علاج نہیں ہوتا کہ جو لوگوں میں کہ ایک دفعہ گئے اور پھر فوراً علاج ہو گیا۔ اس مریض کو معالج سے رابطے میں رہنا پڑتا ہے اور کچھ عمل کرنے پڑتے ہیں، اور کافی دیر کے بعد، بعض اوقات تو جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات وہ دیر لگتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ مریض ٹھیک ہوتا ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ جن کی حاضری کی جاتی ہے، اور وہ آیتیں پڑھ کے جس کو پڑھتا ہے انسان، تو اس سے وہ جن حاضر ہو کے وہ اپنی کیفیت بتا دیتا ہے۔ تو اب اسی طرح یعنی کہ جنات کو بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنات میرے قبضے میں ہیں، تو جنات کا دعویٰ کرنے والا شرعاً یعنی کہ اس کو جنات کو قید کرنا یہ ذات مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرعاً حرام قرار دیا ہے کہ ذات مخلوق کو تم جو ہے نا قید نہیں کر سکتے، تو نہ ان کو غلام بنانا اور نہ ان کو قید کرنا شرعاً جائز ہے۔ مدد لینی ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور مدد لینے کے بارے میں تو اللہ نے قرآن پاک کی آیتیں بھی یہ نازل فرمائیں، جیسے سورۃ مائدہ کے اندر ہیں کہ یوم نحشرہم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیاء من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدین فیها الا ما شاء الله ان ربک حکیم علیم۔ یعنی جس دن اللہ جن اور انسان کو اکٹھا کر کے فرمائیں گے کہ تم ایک دوسرے سے مدد لیتے رہے، تو دونوں اقرار کریں گے، تو اللہ ان دونوں کے اقرار کرنے کے بعد دونوں کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔